رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قتل اصحاب الاخدود۔ عزیز طلباء، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جسے اصحاب الاخدود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ ایک چھوٹے سے بچے کا ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا کہ جو بہت ظالم تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لوگوں میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، مجھے ہی پوجو۔ تو اس بادشاہ کے ہاں ایک جادوگر تھا، وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ تو جادوگر نے کہا کہ مجھے پوری سلطنت میں ایک ذہین بچہ چاہیے جسے میں اپنا جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا اور پوری سلطنت میں سے ایک ذہین بچے کا انتخاب کیا اور اسے وہ جادو سکھانا شروع کیا۔ وہ بچہ دن بدن جادو سیکھتا، وہ اپنے گھر سے نکلتا اور پھر جادوگر کے پاس آتا، پھر واپس چلا جاتا۔ ایک دن جب وہ گھر سے نکلا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک راہب کا گھر ہے۔ راہب کہتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ وہ صحیح بندہ تھا، صحیح عقیدہ تھا۔ تو اس نے دیکھا یہ بندہ کوئی واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے، اس کے دل میں وہ بات لگی۔ تو اس نے راہب سے بھی علم سیکھنا شروع کر دیا اور جادوگر سے بھی جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن جب وہ راستے سے جانے لگا تو راستے میں دیکھا ایک بہت بڑا دیو، جو ہے کوئی بہت بڑا ڈائناسور سمجھے یا اس طرح کی کوئی چیز تھی جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر یہ راہب کا خدا سچا ہے تو یہ دیو، یہ جو چیز ہے یہ مر، اگر جادوگر نہ مرے۔ اس نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اسے پھینکا، وہ اتنا بڑا دیو جو تھا، وہ اتنی بڑی جو چیز تھی وہ مر گئی۔ پھر اس کو پتا چل گیا کہ راہب کا جو دین ہے وہ سچ ہے۔ پھر اس نے اس دین کو پھیلانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس راہب کو بلایا جائے، اسے قتل کیا جائے اور اس بچے کو بھی قتل کروایا جائے۔ تو راہب کو تو اس نے بلوا کر اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر اسے مار دیا۔ بچے کے بارے میں اس نے اعلان کیا کہ اسے لے جاؤ پہاڑ پر، پہاڑ سے اٹھا کے نیچے پھینکو۔ جب اس بچے کو پہاڑ پر لے کر گئے، جب پہاڑ سے نیچے پھینکنے لگے، اللہ کا کرنا ایسا آیا، زلزلہ آیا، وہ جتنے فوجی تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، وہ بچہ زندہ بچ گیا۔ اور وہ واپس آیا بادشاہ کے پاس، کہنے لگا ہاں بھائی تم نے ہمیں مارنے کی بات کی تھی، کوئی اور حربہ استعمال کرو۔ بادشاہ نے کہا یار یہ کیا بات ہے، یہ سارے فوجی مر گئے، یہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا اسے لے جاؤ سمندر میں، 20 دریا کے اندر اس کو پھینک دینا۔ اب ہوا ایسے ہی جیسے سمندر کی طرف لے کر گئے، 20 دریا آیا سب، تو پھر کیا ہوا، سارے کے سارے فوجی، طوفان آیا، سارے کے سارے فوجی مر گئے، وہ بچہ پھر بچا گیا۔ واپس آ گیا بادشاہ کے بعد، جی کوئی اور حربہ استعمال کرے۔ بادشاہ نے ہر حربہ استعمال کیا اس بچے کو مارنے کا، پر لیکن وہ بچہ نہیں مرا۔ پھر اس بچے نے کہا مجھے مارنا چاہتے ہو، ایک کام کرو، مجھے ایک صلیب بناؤ، اس پہ باندھو اور لکھو کہ بسم اللہ ھذا الغلام، میں اس بچے کے غلام کے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جیسے ہی اور پھر تم تیر چلاؤ اور میں مر جاؤں گا، پر لیکن بلاؤ ساری رایا کو، ساری حکومت کو۔ تو وہ سب کو بلاتا ہے۔ بادشاہ کیا کرتا ہے، پوری حکومت کو بلاتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے کہ پھر یہی پڑھتا ہے کہ بسم اللہ ھذا الغلام۔ تو جیسے ہی وہ یہ پڑھ کر تیر چھوڑتا ہے، اس بچے کی کنپٹی پہ لگتا ہے اور وہ بچہ مر جاتا ہے۔ پر لیکن وہ جتنی رعایا ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے، سب جو ہے اس بچے کے خدا پر کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، بادشاہ کو غصہ آتا ہے، ایک بڑی سی خندق ہوتا ہے، اس میں آگ جلاتا ہے اور ہر ایک بندے کو اس میں جلا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ جلتے ہیں اور یہاں تک ایک چھوٹا سا بچہ گود میں جو شیر خور ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، تو وہ اس کی ماں نہ گھبرا رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ جل جائے۔ تو بیٹا گود میں بولتا ہے کہ ماں صبر کرو، ہم حق پہ ہیں، کود جاؤ۔ اسی طرح سے اس بچے کی قربانی سے تمام لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے بھی ایک اچھا بچہ بن کر اس امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک اچھا انسان ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کریں گے نا انشاءاللہ؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔